اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ، ہماری گفتگو مطلق اور مقید کے بارے میں تھی۔ اگر آپ نے صحیح طریقے سے مطالعہ اور مباحثہ کیا ہوگا تو یہ بحث بالکل آسان رہے گی، اور اگر مطالعہ مباحثہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو پریشان کر سکتی ہے۔ کل انہوں نے آپ کو مطلق کی بھی تعریف بتائی، مقید کی بھی تعریف بتائی۔ آج اس بھائی خاموش رہے نا، ادھر میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ آج اس کے حوالے سے آپ کو یہ 3 نکتے بتائیں گے کہ اگر ہم مطلق اور مقید کی یہ تعریف جان لیں تو یہ 3 نکتے ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو مطلق کہتے ہیں جس کے حالات مختلف ہوں، افراد کا مختلف ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلا ابھی آپ لوگوں میں سے بشارت کی مثال لے لیں، ٹھیک ہے، یا شرافت کی مثال لے لیں۔ توجہ درس میں ہے یا توجہ درس میں نہیں ہے، پھر درس کی عبارت حل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، پھر اپنی کتاب پہ حاشیہ لگاتا ہے یا حاشیہ نہیں لگاتا۔ ایک ہی آدمی ہے جس کے مختلف حالات ہیں، ٹھیک۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بشارت درس میں، شرافت درس میں کیسے ہے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی توجہ بھی دیتا ہے، حاشیہ بھی لگاتا ہے، مطالعہ مباحثہ بھی کرتا ہے۔ جبکہ عموم میں افراد کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ مثلا سب طلاب آ گئے تو اس میں فرد طالب علم کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ مطلق میں حالات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ جس طریقے سے آپ کوئی شرعی مثال دے دیں، آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت نصیب کرتا ہے، وہاں پر آپ کو طواف کرنا ہے۔ طواف یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانا، اور خانہ کعبہ کے اوپر جو غلاف چڑھا ہوا ہے وہ حکومت نے اتار دیا۔ اب آپ شک کرتے ہیں کہ بغیر غلاف کے خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف ہو سکتا ہے یا طواف نہیں ہو سکتا، تو اس صورتحال میں آپ کہیں گے قرآن مجید کی آیت ہے وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، انسانوں کو، مسلمانوں کو خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ اس بیت کو غلاف کی قید لگی ہوئی نہیں، یعنی غلاف چڑھا ہوا ہو تو بھی طواف کر سکتے ہیں، بغیر غلاف کے ہو تو بھی طواف کر سکتے ہیں۔ خوب، دوسری بات یہ جو ہمیں سمجھ میں آئی کہ مطلق اور مقید یہ نسبی ہیں، یعنی کیا؟ ایک ہی چیز ایک لحاظ سے مطلق ہو سکتی ہے، پھر وہی چیز دوسری چیز کے لحاظ سے مقید ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک ہی چیز کو ایک ہی وقت میں آپ مطلق بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک چیز کو ایک ہی وقت میں آپ مقید بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثلا میں نے آپ کو یہ کہا اکرم من فی المسجد، تم عزت کرو من، اس بندے کی جو مسجد میں بیٹھا ہے۔ یہاں پر حکم کیا ہے؟ اکرام، ٹھیک ہے۔ کس کا اکرام کرنا ہے؟ جو بھی مسجد میں ہے۔ اب یہ شخص جو مسجد میں ہے ایک لحاظ سے مقید ہے کہ مسجد میں ہونا اس کے لیے قید ہے، لیکن دوسرے لحاظ سے ساجد یہ کیا ہے؟ مطلق ہے، چاہے نمازی ہو چاہے غیر نمازی ہو، چاہے مولوی ہو چاہے غیر مولوی ہو، چاہے داڑھی والا ہو چاہے بغیر داڑھی والا ہو۔ بس دیکھیں ایک ہی جملے میں ایک اسم ہے، ایک چیز کے لحاظ سے مقید ہے مسجد ہونے کے لحاظ سے، پھر دوسرے چیز کے لحاظ سے مطلق ہے کہ اس میں مسجد میں پھر کوئی خاص حالت کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی مطلق بھی کیا ہے؟ یہ الفاظ کا بحث ہے، یعنی وہ لفظ دلالت کرتے ہیں کہ یہ مطلق ہے یا یہ مقید ہے۔ حالانکہ مصنف صاحب فرماتے ہیں
کہ یہ مطلق کی بحث لفظی بحث نہیں بلکہ عقلی بحث ہے، یعنی عقل فیصلہ کرتی ہے کہ یہاں پر اطلاق کو ہم کیسے لے لیں. تو اس حوالے سے اس کو الفاظ کے بحث میں بیان کرنا ضروری نہیں. اس کے باوجود علماء کرام نے کچھ الفاظ بتائے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہے کیا ہے اطلاق پر دلالت کرتے ہیں. اب ان الفاظ کو میرے خیال میں کل پڑھ لیں تو بہتر ہے. شرافت کلاس میں کیا کھا رہے ہو؟ یہ کلاس میں نہیں کھایا جاتا. چلیں بھائی. وَيَتَرَتَّبُ بیٹا توجہ عبارت کی طرف. وَيَتَرَتَّبُ اور مترتب ہوتا ہے، فٹ ہوتا ہے، عَلَى مَا ذکرنا جس کو ہم نے ذکر کیا. ہم نے کس کو ذکر کیا بھائی؟ مطلق کی تعریف آپ کو بتائی، مقید کی تعریف آپ کو بتائی. ان تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ امور اس پر فٹ ہوتے ہیں. الاولو پہلا امر، لا یشترط فی المطلق شرط نہیں ہے مطلق میں ان یکون امرا شائعا فی جنسہ کہ وہ ایک ایسا لفظ ہو جو اپنی جنس میں وسعت رکھتا ہو. نہیں، جنس کے حوالے سے اس کے افراد ہونا بھی ضروری نہیں، ایک فرد بھی مطلق ہو سکتا ہے. بل یجوز ہو بلکہ جائز ہے ان یکون بیٹا یکون میں ایک مطلق کی ضمیر ہے. ان یکون المطلق جزئیا مطلق ایک جزئی بھی ہو سکتا ہے، ذا احوال جس کے مختلف حالات ہوں. شرافت یا گڑ کھا رہا ہے یا گڑ نہیں کھا رہا. اب دیکھیں شرافت ایک ہی ہے، اس کی حالت دو ہوگی. پھر شرافت گڑ کھاتے وقت کسی اور کو بھی آفر کرتا ہے کہ آپ بھی کھاؤ، یا آفر نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پھر شرافت گڑ خرید کے آتا ہے یا مولویوں کی طرح ادھر ادھر سے چندے میں لے آتا ہے. تو یہ اس حوالے سے ایک ہی جزئی کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں. فلو کان موضوعا للحکم بلا قید. فلو کان بیٹا کان کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اس جزئی حقیقی کی طرف. اگر وہ جزئی موضوع ہو کسی حکم کا بلا قید لیکن اس جزئی میں کوئی قید لگی ہوئی نہیں ہے، فہو مطلق تو اس جزئی کو کیا کہہ دیں گے؟ مطلق. وَإِلَّا اور اگر کوئی قید لگی ہوئی ہے فہو مقید تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ مقید ہو جائے گا. یعنی ایک ہی چیز ہے. مثلا دیکھیں میں ایک لحاظ سے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں آپ کو کہتا ہوں آپ میرے بھائی ہیں. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. پھر ایک لحاظ سے کہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے ہیں. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ میرے شاگرد 2 لفظ پڑھے ہیں مجھ سے، اس لیے آپ میرے بیٹے ہیں. پھر ایک لحاظ سے میں آپ کو کہتا ہوں آپ میرے بھتیجے ہیں، کیونکہ آپ کے والد بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو اس حوالے سے وہ میرے بھائی ہوئے، آپ کے باپ، تو آپ ان کے بیٹے تو آپ میرے بھتیجے ہو گئے. پھر ایک لحاظ سے میں کہوں گا آپ میرے بھانجے ہیں، کیونکہ آپ کی والدہ بھی حضرت حوا کی بیٹی ہے تو میری بہن ہے، آپ اس کے بیٹے تو میرے بھانجے. یعنی ایک ہی چیز کے مختلف حالات ہو سکتے ہیں. فمثلا مثال کے طور پر اذا شک جب شک کیا جائے فی جواز طواف بالبیت کہ کیا جائز ہے، بیت سے مراد ہے خانہ کعبہ، کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں مع خلو البیت جب خانہ کعبہ خالی ہو، ان ستر اوپر والے پردے سے، اس غلاف سے. فیصح لہو تو پھر صحیح ہے، لہو بیٹا اس طواف کرنے والے کے لیے، التمسک کہ وہ خود کو چپکے کس کے ساتھ؟ بقول ہی سبحانہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ. بشارت آپ عبارت کی طرف بالکل نہیں دیکھ رہے، کیوں؟ عبارت کی طرف بھی دیکھو. وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ انسانوں کو، مسلمانوں کو طواف کرنا چاہیے خانہ کعبہ کا. اب دیکھیں اس خانہ کعبہ میں اس پردے کی قید لگی ہوئی ساجد نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر پردہ ہو یا پردہ نہ ہو، اس کا آپ طواف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اذ لو کان ستر شرطا للصحت اگر اس پردے کا ہونا شرط ہوتا کس کے لیے؟ صحت طواف کے لیے. کان علیہ البیان، کان علیہ، علیہ کی ضمیر خدا کی طرف جائے گی، تو اللہ پر ضروری تھا کہ وہ اس پردے کا بھی بیان کر دیتا کہ تم طواف کرو بالبیت المستور، اس خانہ کعبہ کا جو چھپا ہوا ہے پردے میں. اذا کانت الآیت فی ذلک المقام
جب آیت ہو اس مقام میں کہ آیا خانہ کعبہ کو پردہ ہونا چاہیے یا پردہ نہیں ہونا چاہیے. بس پہلا نقطہ یہ سمجھ گئے کہ مطلق کے لیے بیٹا کوئی اس میں جنس کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے حالات مختلف ہیں، تو جزء حقیقی بھی مطلق ہو سکتی ہے. الثانی، دوسرا امر جو ہم سمجھے ہیں، ان الاطلاق و تقیید، بتحقیق اطلاق اور تقیید من الامور الاضافیت. بیٹا یہ امور اضافیہ ہیں. امور اضافیہ کیا مطلب؟ نسبتی ہیں. یعنی آپ اس لحاظ سے بھائی ہیں، اس لحاظ سے بیٹے ہیں. آپ اکیلے ہیں لیکن یہ چونکہ آپ کا کلاس فیل ہوئے تو آپ اس کے بھائی ہیں، میرے شاگرد ہیں تو میرے بیٹے ہیں. فیمکن ان یکون الموضوع مطلقا، ممکن ہے کہ ہمارے حکم کا موضوع مطلق ہو من جہت، ایک پہلو سے، وہ مقیدا من جہت اخرى، اور دوسرے پہلو کے لحاظ سے بیٹا کیا ہو جائے؟ مقید ہو جائے. مثال دیں، بغیر مثال کے ہم مطمئن نہیں ہوں گے. کما اذا قال، جیسے کہ آپ کو کسی نے کہا، آپ کو والد نے کہا، آپ کو استاد نے کہا، اطعم انسانا جالسا فی المسجد، تم کھانا کھلاؤ اس انسان کو جو مسجد میں بیٹھا ہے. بس مسجد کے لحاظ سے یہ انسان مقید ہے کہ ہر انسان کو کھانا نہیں کھلانا، مسجد والے کو کھلانا ہے، اس لحاظ سے یہ کیا ہے؟ مقید. لیکن مسجد والا مولوی ہو یا غیر مولوی، اس لحاظ سے پھر مطلق ہے. فہو مطلق، تو یہ انسان مطلق ہے، من جہت کون الموضوع هو الانسان، اس لحاظ سے مطلق ہے کہ ہمارا موضوع انسان ہے. لل انسان العالم، انسان عالم و موضوع نہیں ہے. وہ مقید، اور یہی انسان مقید ہے، من جہت تقیید مکان ہی بالمسجد، اس حوالے سے کہ اس کو مسجد کی قید لگائی گئی ہے. بس ایک ہی انسان ہوا، مسجد کے لحاظ سے مقید ہے اور ویسے حالات کے لحاظ سے کیا ہے؟ مطلق ہے. الثالث، تیسرا نقطہ جو ہم سمجھے ہیں، یظہر من تعریف ساجد، توجہ کتاب کی طرف، پین کو نہیں کھاؤ. خوب، ہم یہ سمجھیں کہ ان الاطلاق من المدالیل لفظیہ، کہ اطلاق بھی لفظی دلالتوں میں سے ایک دلالت ہے. یعنی لفظ دلالت کرتا ہے کہ میں مطلق ہوں یا مقید ہوں. کل عموم، جیسے عموم میں بھی لفظ دلالت کرتا تھا کہ یہ لفظ عام ہے اور یہ خاص ہے. والحق، اگر جعفر سبحانی فرماتے حق یہ ہے کہ ان الاطلاق من المدالیل العقلیہ، مطلق ہونا اور مقید ہونا یہ عقل کی دلیل ہے بھائی، لفظی دلیل نہیں ہے. فَإِذَا كَانَ الْمُتَكَلِّمُ حَكِيمًا، جب متکلم صاحب حکمت والا ہے، متکلم صاحب عقل اور سوچ والا ہے، خوب، غیر ناقض لغرض ہی، ناقض یعنی وہ توڑتا نہیں ہے اپنے مقصد کو. یعنی میں چاہتا ہوں اپنی بات صحیح طریقے سے آپ تک پہنچاؤں، ادھوری بات نہ پہنچاؤں. وَجَعَلَ الشَّيْءَ بِلَا قَيْدٍ، اور وہ کسی چیز کو قرار دیتا ہے بغیر کسی قید کے موضوع حکم کے لیے. کشف ذالک، تو یہ اس کا حکیم ہونا اور بغیر قید کے موضوع بیان کرنا کشف کرتا ہے. انہو، کہ یہ جو موضوع بیان کیا گیا ہے یہ تمام الموضوع، یہ مکمل موضوع ہے، یعنی اس میں کوئی قید نہیں ہے بلکہ مطلق ہے. وَإِلَّا، اگر یہ مکمل موضوع نہ ہوتا، اس کا کوئی اور بھی قید وغیرہ ہوتا، لکان ناقضاً، پھر تو یہ متکلم بھائی اچھا بولنے والا نہیں ہے ساجد، کیونکہ ادھوری بات کی اور آدھی بات رہا دی. وہ ینافی، یہ ناقض ہونا منافات رکھتا ہے کس کے ساتھ؟ کونہ ہو کسے؟ میرے بیٹا متکلم کی طرف جائے گی علی دوست، کہ یہ متکلم حکیم ہے، حکیم ہونے کے ساتھ ٹکراؤ رکھتی ہے. الرابع، جناب چوتھا نقطہ جو ہم مطلق اور مقید کی تعریف سے سمجھے ہیں، اذا کانت حقیقت الاطلاق، جب اطلاق کی حقیقت دائرتن گھوم رہی ہے، مدار کون لفظ، لفظ کے ارد گرد، کہ یہ ہمارا لفظ تمام موضوع ہے، مکمل موضوع ہے. من دون اشتراط ان یکون الموضوع اسم الجنس، تو کوئی شرط نہیں ہے کہ ہمارا موضوع اسم جنس ہو یا نکرہ ہو یا معرف باللام، یعنی جس پر الف لام لگے تو وہ عمومیت کا فائدہ دے. فنحن فی غنن، تو ہم بے نیاز ہیں، ہم امیر ہیں کس بات سے؟ ان افاظت القول فی حقائق تلک الاسماء، کہ ہم افاظہ یعنی بیان کریں اپنی گفتگو ان اسماء کی حقیقت میں، کہ بھائی اس میں جنس کسے کہتے ہیں، نکرے پر جب الف لام لگے تو وہ عموم کا فائدہ دے گا، مطلق کا. بھائی مطلق اور مقید ہونا دماغ کی بات ہے، لفظ کی بات نہیں ہے، تو ان الفاظ میں الجھنے کی کوئی ضرورت
نہیں ہے۔ نعم، جی ہاں، من فسر الاطلاق، جس آدمی نے بھی اطلاق کی تفسیر کی ہے بشیوع، بھائی اطلاق وہ ہوتا ہے جس میں وسعت ہوتی ہے، او نظیر ہی، یا شیوع نے نظیر یعنی کیا، جس میں پھیلا ہوتا ہے، فلا محیص لہو، تو اس بندے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ ان تکلم، وہ گفتگو کرے فی حقائق تلک الاسماء، وہ ان اسماء کے بارے میں گفتگو کرے گا کہ اس میں جنس آیا اطلاق پہ دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ وَحَيْثُ انہا کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ ان اسماء کی طرف۔ جب ان اسماء کو ذکر کیا گیا ہے فی الکتب الاصولیہ، کتب اصولیہ میں، نشیر الیہا، تو پھر ہم بھی مولویوں کی پیروی کرتے ہوئے اشارہ کرتے ہیں ان اسماء کی طرف علی سبیل الاجمال، اجمالی طریقے سے۔ تو بیٹا پھر بھی آخری بات میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی مطلق ہونا اور مقید ہونا یہ دلالت لفظی نہیں ہے، اس کے لیے کس خاص اسماء کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے ہمیں کسی اسم کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن علماء اصول والوں نے چونکہ مطلق میں بھی ان اسماء کا ذکر کیا ہے، اس میں جنس مطلق پہ دلالت کرتی ہے یا نہیں کرتی، ٹھیک ہے، نکرہ جس پر الف لام لگے وہ مطلق پہ دلالت کرتا ہے نہیں، اس لیے ہم بھی ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ الفاظ کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔